بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جو بچے ہیں جن کو حفظ کروانے کا والدین ارادہ رکھتے ہوں تو اس کے لیے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، بچے کی ایج کیا ہونی چاہیے حفظ کے حوالے سے، کیا آن لائن بھی حفظ ہو سکتا ہے، اور اسی طرح مدرسے کا انتخاب کرتے وقت ہمیں کن چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اور ایک نارمل بچہ کتنے عرصے کے اندر قرآن پاک حفظ کر لیتا ہے، اور حفظ کرنے کے بعد کن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے بخیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک سیکھتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بہت خاص ہیں، مخصوص بندے ہیں۔ حضرت انس نے یہاں پہ ایک سوال پوچھا، کہا یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اہل قرآن ہیں، جن کا تعلق اللہ کے قرآن کے ساتھ ہے اور اس کی محنت کے اندر، اس کو سیکھنے سکھانے کے عمل کے اندر شب و روز مشغول رہتے ہیں۔ تو یہ کون سے ہیں؟ یہ اہل القرآن ہیں، قرآن والے ہیں۔ تو اللہ کریم ہمیں بھی ان لوگوں کے اندر، خوش قسمت لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شامل فرما لے۔ آج کا جو ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہاں بہت سارے لوگوں نے سوالات بھی ہم سے پوچھے ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ ان سوالات کی جواب بھی دوں۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جو بچے ہیں جن کو حفظ کروانے کا والدین ارادہ رکھتے ہوں تو اس کے لیے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، بچے کی ایج کیا ہونی چاہیے حفظ کے حوالے سے، کیا آن لائن بھی حفظ ہو سکتا ہے، اور اسی طرح مدرسے کا انتخاب کرتے وقت ہمیں کن چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اور ایک نارمل بچہ کتنے عرصے کے اندر قرآن پاک حفظ کر لیتا ہے، اور حفظ کرنے کے بعد کن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ان ساری باتوں کا جواب انشاءاللہ آج ہم اس ویڈیو کے اندر دینے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے جو حفظ قرآن ہے یہ بہت خوش قسمتی، خوش نصیبی ہے ایسے والدین کے لیے کہ جن کی اولاد کو اللہ تعالیٰ حافظ قرآن بنا دیتا ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑی ایک اللہ کی نعمت ہے، رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی معصوم کے دل کے اندر جب قرآن پاک کو محفوظ کر دیتے ہیں تو یہ اللہ کا بہت کرم ہے اور اس کا احسان ہے۔ سب والدین کی خواہش ہوتی ہے، والدین چاہے جتنے بھی گناہگار کیوں نہ ہوں، لیکن دل کے نہا خانوں میں یہ خواہش ہمیشہ رہتی ہے بطور ایک مسلمان کے کہ یا اللہ ہماری اولاد کو بھی جو ہے وہ قرآن پاک کی خدمت کے لیے آپ اس کو قبول کر لیجئے، اس کو حافظ قرآن بنائیے۔ تو یہ سب والدین کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے۔ ایسے والدین بہت خوش نصیب ہیں، خوش قسمت ہیں کہ جن کے بچوں کو اللہ تعالیٰ حافظ قرآن بنا دیتا ہے، اور یقیناً یہ ڈگری جو ہے ہر لحاظ سے باقی جتنی بھی ڈگری ہیں ان سب پہ حاوی ہے، کیونکہ قرآن پاک سیکھنے سکھانے والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات کے سب سے بہترین لوگ جو ہیں وہ قرار دیا ہے۔ تو چلتے ہیں جی ہم اپنے اس ٹاپک کی طرف کہ کون سے بچے ہیں جن کو ہمیں حافظ بنانا چاہیے، اور حافظ بناتے وقت کن چیزوں کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک کے حفظ کے لیے آپ اپنے بچوں میں سے اس بچے کا انتخاب کیجئے جو بچہ باقیوں کی نسبت جو ہے وہ سب سے زیادہ ذہین بھی ہے، سب سے زیادہ سمجھدار ہے، اور اس کے علاوہ جس کا جو حافظہ ہے، جو قوت حافظہ ہے وہ بہت اچھی ہے۔ تو یہ سب سے پہلے والدین کا یہ حق بنتا ہے کہ ایسے بچے کو جو مدرسے کے اندر وہ حفظ کروانے کے لیے بھیجیں۔ ایک وقت تھا، آج سے کچھ عرصہ پہلے، والدین یہ دیکھتے تھے کہ جو بچہ سب سے زیادہ کمزور ہے ایسے بچے کو مدرسے کے لیے اسے منتخب کیا جاتا تھا، جو کسی اور کام کا نہیں ہوتا تھا اسے مدرسے کے اندر داخل کروا دیا جاتا تھا۔ تو لیکن اب جو اس وقت آج کل کی صورتحال ہے، کیونکہ میرا اپنا ایک مدرسہ ہے اور مجھے بہت اچھی طرح اندازہ ہوتا ہے اس چیز کا کہ آج کل لوگ اپنے بہت اچھے بچے جو بہت اچھے اداروں کے اندر، سکولوں کے اندر جو پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایسے بچوں کو وہ مدرسے کی طرف لے کے آتے ہیں اور مدرسے میں حفظ کے لیے وہ وقف کرتے ہیں، بھیجتے ہیں، اور جس کا رزلٹ بہت اچھا آتا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ جو بچے سکول کے اندر بہت اچھے ہوتے ہیں وہ جب مدرسے میں بھی جاتے ہیں تو وہ پھر کسی سے پیچھے نہیں رہتے، بلکہ وہ وہاں پر بھی وہ محنت کرتے ہیں اور ایک اچھے حافظ قرآن بن کے وہاں سے نکلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایسے بچے کا انتخاب کریں جو بچہ ہر لحاظ سے جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر فٹ ہو، اچھا بچہ ہو، اسے اللہ کے لیے وقف کیا جائے۔ اور ویسے بھی قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ تم جو ہے اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے نام پر اسے وقف کرو۔
جب آپ ایک بچے کو کہ آپ کا ارادہ ہو کہ میں نے اس کو حفظ کروانا ہے، تو اس بچے کو مدرسے میں جانے سے پہلے اس کی کچھ نہ کچھ ذہن سازی کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اسے حفظ قرآن کی اہمیت کے بارے میں بتائیں، پھر اس کے بعد اس کی جو فضیلت ہے اس کے بارے میں بتائیں، اور جب بچہ ذہنی طور پر تیار ہو جائے مدرسے میں جانے کے لیے، تو تب آپ نے کیا کرنا ہے، اسے مدرسے کی طرف لے کر جانا ہے۔ اگر مدرسے جانے پر بچہ راضی نہیں ہے تو آپ نے اسے مار پیٹ کے ہرگز مدرسے کی طرف نہیں لے کے آنا، بلکہ پہلے آپ اس کی ذہن سازی کریں، اسے ترغیب دیں، اور پھر اس کے بعد جب بچہ مینٹلی طور پر بالکل تیار ہو جائے مدرسے میں جانے کے لیے، پھر آپ اس کی انگلی تھام کر کیا ہے اسے مدرسے کی طرف لے کر آئیں۔ اور مدرسے کی طرف جانے سے پہلے ایک اور کام بھی آپ نے کرنا ہے، وہ کام بہت ضروری ہے۔ وہ کام یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، بہت زیادہ دعا کرنی ہے، چاہے ماں ہے یا باپ ہے۔ کوشش کریں تہجد کے وقت بیدار ہو کر اب اللہ کے سامنے یہ دعا کریں کہ ربنا تقبل منا، اے اللہ آپ یہ قبول کر لیجئے، یہ ہم اپنی سب سے پسندیدہ اور سب سے محبوب چیز جو ہے یہ آپ کے لیے ہم اس کو وقف کر رہے ہیں، آپ کے قرآن کی خدمت کے لیے ہم اس کو وقف کر رہے ہیں، تو یا اللہ اے اللہ آپ اس کو قبول کر لیجئے۔ اور اصل میں یاد رکھیے حفظ قرآن کے اندر قابلیت کا بھی دار و مدار ہوتا ہے، لیکن زیادہ جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ قبولیت ہے۔ اللہ کی طرف سے شرف قبولیت جب مل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ذہن کے دریچوں کو کھول دیتے ہیں، اور بچہ اس میدان میں تیزی سے جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو دوسرا کام والدین نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے بچے کے حق میں آپ نے دعا کرنی ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور سوال جو اکثر کیا جاتا ہے کہ غیر صاحب کون سے بچے کو کس عمر کے اندر جو حفظ کروانا چاہیے؟ اب دیکھیں بچے جو عام طور پہ مدارس میں لوگ بھیجتے ہیں وہ تقریباً 9-10 سال کی ایج سے مدرسے کی طرف بچہ حفظ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو آپ بھی دیکھیے گا جب آپ کا بچہ جو ہے عام طور پہ جیسے 5ویں جماعت پڑھ لیتے ہیں، ہمارے ہاں جیسے سسٹم ہے 5 جماعتیں پڑھنے کے بعد آپ اس کو مدرسے کے اندر بھیج دیں۔ بہت چھوٹے بچے جو ہے تیسری کے بعد بھیج دینا تو میرے حساب سے یہ اتنا اچھا فیصلہ نہیں ہوتا۔ کم سے کم بچہ اتنا ہو، اسے کچھ احساس ہو، اسے پتہ ہو، کچھ معاملات کا اسے ادراک ہو، فہم ہو، سمجھ بوجھ ہو۔ 5 جب بچہ پڑھ لیتا ہے تو اسے آپ کیا ہے مدرسے کے اندر۔ اور لیکن آج کل میں نے ایک اور بھی تجربہ کیا ہے کہ جو ہمارے پاس ذرا بڑی عمر کے بچے آ رہے ہیں وہ بہت اچھا رزلٹ دے رہے ہیں، خاص طور پہ جو میٹرک کر کے بچے آتے ہیں تو ان کا بھی ماشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک سمجھدار عمر میں پہنچ جاتے ہیں، وہ اچھا برا اپنا بہت اچھی طرح سمجھنے لگ جاتے ہیں، تو ان کا رزلٹ بھی جو میں نے دیکھا ہے، کچھ بچے جو ہمارے پاس آئے تھے تو ان کا الحمدللہ بہت اچھا انہوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا ہے۔ تو لیکن یاد رکھیے اگر 5ویں کے بعد بچہ ذہنی طور پر تیار ہے قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے تو آپ اسے ضرور چانس دیں، اسے مدرسے کے اندر آپ ضرور داخل کروائیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بات مجھے یاد آ گئی، انہوں نے فرمایا کہ جب بندہ چھوٹی عمر کے اندر قرآن پاک کے ساتھ جڑتا ہے، تعلق بناتا ہے، تو یہ ایسا علم ہے جو اس کے گوشت میں اور خون میں پیوست ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا ذہن بہت صاف ہوتا ہے، کلیئر ہوتا ہے، اور بچے کا جو اس وقت جب قرآن سیکھتا ہے تو وہ جلدی اس کو سب چیزیں یاد بھی ہو جاتی ہیں، اور اس کی توجہ بھی زیادہ جو ہے وہ قرآن پاک کی طرف رہتی ہے۔ جب زیادہ ایج ہو جاتی ہے پھر توجہ جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، تھوڑی ادھر ادھر ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ بچے کی اتنی ایج پہ آپ اسے داخل کروائیں کہ اسے اپنا اچھا برا جو ہے اس کا احساس ہو چکا ہو۔ پھر آپ جب مدرسے میں آپ جاتے ہیں تو میں نے ایک اور ساتھ بات کہی ہے کہ بچے کا جو ہے وہ بھی لازمی طور پہ آپ دیکھیں کہ بچہ بھی اس طرف متوجہ ہو، بچہ بھی ذہنی طور پر تیار ہو۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ والدین بچوں کو گھسیٹ کے لے آتے ہیں کہ جی اس کو بھی حافظ قرآن بنا دیں۔ میرے پاس ایک بچہ آیا اور اس کے والدین بھی ساتھ تھے، والد بھی ساتھ تھا، چاچو بھی ساتھ تھا، تو والد نے کہا جی میں نے بچے کو حفظ کروانا ہے، بچہ بڑا لائق ہے، بہت قابل ہے، یہ ہے وہ ہے، میری بہت خواہش ہے، میرے ابا کی خواہش ہے، میری اماں کی خواہش ہے، سارا بتایا۔ پھر چچا کی باری آئی تو چچا نے کہا جی میرا بہت دل ہے ہمارے خاندان میں، اور کوئی حافظ نہیں ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو حافظ قرآن بنائیں۔ تو میں نے وہ بچہ جو چھوٹا بیٹھا خاموشی سے ساری باتیں سن رہا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا آپ کا بھی دل ہے قرآن پاک حفظ کرنے کو؟ تو اس نے کہا قاری صاحب نہیں، میرا دل ابھی حفظ کرنے کا نہیں ہے، میں نے سکول داخل پڑھنا ہے، ابھی سکول پڑھنا ہے۔ تو میں نے پھر ان کے والدین سے گزارش کی کہ آپ کا بچہ نہیں ٹک پائے گا، پکی بات ہے مدرسے میں نہیں پڑھ پائے گا، آپ کیا کریں اسے آپ ایک دفعہ سکول لے جائیں، جب یہ ذہنی طور پر تیار ہو تو پھر اسے آپ ہماری طرف مدرسے میں بھیج دیجئے گا، پھر انشاءاللہ یہ چل پڑے گا اللہ کے حکم سے۔
جی، اور اس میں جو ہے جب آپ مدرسے میں بچہ داخل کروانے کے لیے آتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے جو مدارس کا وزٹ کرنا ہے، جو آپ کی شہر کے اندر جو قریبی مدارس ہیں آپ نے ان کا وزٹ کرنا ہے، ان کا ماحول دیکھنا ہے، اور وہاں پہ جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے والدین سے اگر آپ کوشش کریں، اگر رابطہ ممکن ہو سکے تو آپ ان کے والدین سے بھی آپ سوالات کریں، اور بچے مدرسے کے بارے میں پوری طرح سے آپ تحقیقات کرنے کے بعد اپنے بچے کو ان کے حوالے کریں۔ آپ کا بہت قیمتی اثاثہ ہوتا ہے، بہت قیمتی بچہ ہوتا ہے، تو اسے آپ ایسے ہی کسی مدرسے میں جس کے بارے میں آپ کچھ بھی نہیں جانتے وہاں جا کے قاری صاحب کے حوالے کر دیں، میرے حساب سے یہ درست نہیں ہے۔ جیسے سکول کے معاملے میں آپ احتیاط کرتے ہیں، جو شہر کا سب سے اچھا سکول ہوتا ہے، اسی طرح مدرسے کے معاملے میں بھی آپ نے بہت خیال کر کے بہت تحقیق کرنے کے بعد آپ ان والدین سے بھی آپ سوال کریں، ان کے روٹین کے بارے میں پوچھیں، جو قاری صاحبان وہاں پڑھاتے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ لازمی پوچھیں، اور پھر جو بچے وہاں زیر تعلیم ہوں آپ ان سے بھی آپ جا کر سوالات کریں، ان سے بھی ساری روٹین جو ہے مدرسے کی وہ لازمی طور پر لیں۔ پھر جب یہ سارا آپ ہوم ورک آپ کمپلیٹ کر لیں تو اس کے بعد آپ نے بچے کو قاری صاحب کے حوالے کرنا ہے۔ اب اس میں آپ نے ایک اور چیز کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے کہ قاری صاحب کا قرآن آپ نے لازمی سننا ہے، جو قاری صاحب وہاں پہ پڑھاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں قاری صاحب کو بھی اس میں کوئی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے اگر ان سے آپ کہا جائے، ان سے کہا جائے قاری صاحب آپ تھوڑا سا ہمیں قرآن پاک سنا دیں، تاکہ ہمیں کچھ آئیڈیا ہو جائے کہ آپ جو ہے تلفظ قاری صاحب کا سب سے پہلے یہ بہت اچھا ہونا چاہیے۔ جی، اس کے بعد یہ ہے کہ اگر بچہ ناظرہ نہیں پڑھا ہوا، یعنی دیکھ کے نہیں پڑھا ہوا، تو آپ پھر اسے ڈائریکٹ حفظ کے اندر نہ ڈالیں، بلکہ پہلے اس کا جو ناظرہ ہے وہ آپ اس کا کمپلیٹ کروائیں۔ ایسے قاری صاحب کے پاس جن کا اپنا مخارج اور صفات اور یہ سب چیزیں جو ہیں بہت بہتر ہوں، اچھی ہوں، ان کے پاس اس کا ناظرہ جو ہے وہ پختہ کروائیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ڈائریکٹ اگر حفظ کے اندر ڈال دیتے ہیں تو بچے پہ ذرا برڈن زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے اب ناظرہ بھی پکا کرنا ہوتا ہے، ناظرہ کے بعد پھر آگے حفظ والی جو مشقت ہوتی ہے اس کے اندر بھی اس کی جو ہے اسٹرگل ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے، تو بچے بعض دفعہ گھبرا جاتے ہیں۔ اس لیے آپ یوں کریں کہ اسے پہلے اس کا ناظرہ پکا کروائیں، ناظرہ جب پختہ ہو جائے پھر اس کے بعد حفظ کا جو ہے وہ عمل شروع ہونا چاہیے۔ اب پھر جب بچے کو آپ مدرسے کے اندر داخل کروائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے بچے کے سامنے آپ نے ایک جو ہمیشہ ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اپنے بچے کے سامنے آپ کبھی قاری صاحب کے ایسا تذکرہ نہ کیجیے گا کہ جس کے اندر قاری صاحب کی بے ادبی ہو۔ بچے کے سامنے آپ کبھی یہ کام نہ کیجیے گا کہ تمہارا قاری ایسا ہے یا تمہارا قاری یہ ہے وہ ہے، تو اس طرح کے الفاظ کے اندر قاری صاحب کو آپ مخاطب نہ کریں۔ آپ قاری صاحب کی عزت کریں گے، بچے کے استاد کی عزت کریں گے تو بچہ بھی عزت کرے گا۔ اگر گھر کے اندر قاری صاحب کی یا استاد کی عزت نہیں ہوتی تو پکی بات ہے بچہ بھی اساتذہ کا بے ادب بن جاتا ہے اور اساتذہ کی قطعاً عزت نہیں کرتا۔ ہاں، اور اس کے ساتھ جب آپ بچے کو قاری صاحب کے حوالے کریں تو یہ جملہ آپ کبھی ان سے نہ کہیں قاری صاحبان سے کہ قاری صاحب آپ نے اس کو پڑھانا ہے چاہے جیسے بھی پڑھائیں۔ یہ بہت غلط جملہ ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے تو اس طرح کے الفاظ بولے جاتے، قاری صاحب بس آپ اس کے جو مرضی سلوک کریں، ماریں پیٹیں جو مرضی کریں، تو یہ جملہ جو ہے ہرگز نہیں کہنا چاہیے۔ قاری صاحب کو آپ ہرگز یہ نہ کہیں، بلکہ آپ اس معاملے میں قاری صاحب کے ساتھ آپ مسلسل رابطے میں رہیں۔ اگر بچے کی کوئی شکایت ہے، کوئی معاملہ ہے تو کوشش کریں کہ بغیر مار پیٹ کے ہی مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے۔ مار پیٹ سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ بچہ کیا ہو جاتا ہے، وہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے۔ جب اسے 2-4 تھپڑ لگتے ہیں تو پھر وہ بالکل جو ہے اس کے اندر جو ایک ہوتی ہے، جو ایگو ہوتی ہے، یہ جو عزت نفس ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ ڈھیٹ سا ہو جاتا ہے۔ اسی کوشش کیا کریں کہ بچے کو جب قاری صاحب کے حوالے کریں تو یہ اس طرح کے جملے نہ کہیں کہ قاری صاحب کیا ہو جائیں، بالکل ہی دلیر ہو کے اپنی من مانی کرنے لگ جائیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ بلکہ قاری صاحب کو آپ کہیں کہ اس معاملے میں آپ نے احتیاط کرنی ہے، بچے کے معاملے میں اگر کوئی شکایت ہو تو آپ نے لازمی ہم سے بھی رابطہ رکھنا ہے۔ اور پھر جب بچے کو مدرسے میں داخل کروا دیں تو بچے کے جو اساتذہ ہیں ان کے ساتھ آپ مسلسل رابطے میں رہیں، اور بچے کے حوالے سے اگر کوئی شکایت ہو تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے طور پر بچے کو جو ہے وہ اسے سمجھانے کی کوشش کریں، اس طرح قاری صاحب کے ساتھ مل کر آپ اس بچے کو جو پیار محبت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کریں۔ زیادہ مار کٹائی سے یہ ہوتا ہے کہ بچہ پھر بہت زیادہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے اور بچہ بالکل ہاتھ سے نکل جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے مار کٹائی جو ہے وہ قطعاً کوئی حل نہیں ہے۔ جب بچہ آپ کا حفظ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے تو آپ نے بھی ساتھ یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ بھی وقتاً فوقتاً بچے کا قرآن پاک سنتے رہے۔ خاص طور پہ جب پتہ چلے کہ اس کا ایک سپارہ کمپلیٹ ہو گیا یا آدھا سپارہ کمپلیٹ ہو گیا تو آپ لازمی ایک دفعہ بچے سے وہ سارا آپ پیچھے سے سنیں۔ اگر آپ مطمئن ہو جائیں کہ نہیں بچہ ٹھیک پڑھ رہا ہے، اس کو ساری چیزیں جو ہیں وہ پارہ جو ہے پورا یاد ہے، تب تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ قاری صاحب کو کہیں کہ ہم نے اس کا سنا ہے، اس کو یاد نہیں ہے، آپ اس کو جو ہے وہ یاد کروائیں، پھر
اس کے بعد آپ نے نیکسٹ پارہ جو ہے وہ سٹارٹ کروانا ہے. تو یہ والدین جب پوری طرح متوجہ رہتے ہیں تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کا بچہ ایک اچھا حافظ قرآن نہ بن سکے. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے اتنا ٹائم پڑھنے کے بعد 2 مہینے ہو گئے پڑھنے کے بعد ابھی جو اس نے یاد کیا ہوا ہے، فار ایگزامپل اس نے ایک پارہ کیا ہے اور ایک پارہ اسے بالکل یاد نہیں ہے، اس کے اندر بہت زیادہ مسٹیک ہیں اور قاری صاحب بھی کہتے ہیں کہ اس سے یاد نہیں ہو رہا، تو پھر یہاں پہ میں اکثر مشورہ دیتا ہوں کہ بچے کو پھر مار کٹائی سے پڑھوانے سے بہت بہتر ہے کہ آپ بچے کو مدرسے سے چھڑوا لیں. اب قاری صاحب سے ایک دفعہ رائے لے لیں کہ میرا بچہ چل سکتا ہے حفظ کے اندر یا نہیں چل سکتا. اگر وہ کہہ دیں کہ آپ کا بچہ نہیں چل سکتا، اس کے لیے حفظ کرنا مشکل ہے، تو آپ وہاں قطعاً ناراضگی کا اظہار نہ کریں، غصہ نہ کریں، کوئی شکوہ نہ کریں، بلکہ بچے کو آپ مدرسے سے آپ نکلوا لیں. ہوتا کیا ہے کہ جب قاری صاحب نے کہا کہ آپ کا بچہ نہیں چل رہا، مدرسے میں نہیں چل رہا، تو والدین بہت زور دیتے ہیں. اب کئی دفعہ ہمارے پاس بھی ایسے والدین آتے ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ قاری صاحب بس آپ اس کو بنائیں، کسی طرح حافظ قرآن بنائیں. قاری صاحب ایک ایک لفظ کر کے بے شک اگر یاد کر سکتا ہے تو آپ اسے ایک ایک لفظ کر کے آپ اس کو یاد کروائیں اور اس کو حافظ قرآن بنائیں. تو یہ بات قطعاً درست نہیں ہے. جو بچہ ایک ایک لفظ کر کے اس طرح یاد کر رہا ہے تو آپ کو اس کا ذہنی لیول دیکھیے گا، وہ بیچارہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر آپ اتنی بڑا جو بوجھ ہے آپ اس کے اوپر ڈال دیں. دیکھیں، حافظ اپنے نام کے ساتھ لگوا لینا یہ تو بہت آسان کام ہے، لیکن حفظ قرآن کے بعد اب اس کو سنبھالنا، اس کو یاد رکھنا، تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اور اس کے بارے میں جو ہے وہ قیامت والے دن پوچھ ہوگی. اگر آپ نے قرآن پاک کو ایک دفعہ حفظ کروایا پھر اس کے بعد وہ بھول گیا، تو اس لیے آپ کا بچہ اگر اس قابل نہیں ہے تو آپ اسے حفظ والے اس کے اندر ہرگز نہ ڈالیں. اچھا، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید حفظ نہیں کرے گا تو پھر یہ کوئی دین کی خدمت نہیں کر سکتا. یہ بات غلط ہے. بچہ اگر حافظ قرآن نہیں بن سکتا، تو ایسے ہزاروں مثالیں ہیں ہمارے پاس جو بڑے بڑے لوگ محدث بنے، بڑے بڑے مفسر تھے، لیکن وہ حافظ قرآن نہیں تھے. تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں حفظ والی اگر نعمت اسے نہیں مل رہی، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عالم بنا دیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مفتی بنا دیں، یا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دین کی کوئی اور خدمت جو ہے، دین کی تبلیغ جو ہے اور دین کے ساتھ اسے کسی نہ کسی طور پر منسلک کر دیں. تو اس لیے اگر والدین اگر بچے کے قاری صاحب نے کہا ہے کہ بچہ نہیں چل پا رہا، تو آپ غصہ نہ کریں بلکہ بچے کو وہاں سے چھڑوا لیں، اسے سمجھانے کی کوشش کریں پیار محبت سے. اگر پھر وہ راغب ہو جائے، اس سائڈ پہ آ جائے، ذہنی مینٹلی طور پر وہ کیا ہو جائے، تھوڑا سا اس میں بہتری آ جائے، یہ ایج تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، بعض دفعہ بچہ زیادہ جو ہے وہ سنجیدہ ہو جاتا ہے پڑھائی میں، تو پھر اسے ایک موقع اگر وہ کہے تو آپ دے دیں. ورنہ یہ ہے کہ دین کے اور شعبے ہیں، اس کے اندر آپ اس کو جو ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے اس کی قسمت میں ہوا تو یقیناً وہ وہاں پہ دین کی خدمت کر سکتا ہے. اور اسی طرح ایک سوال آیا تھا ہمارے پاس کہ قاری صاحب یہ آن لائن جو حفظ قرآن ہے، یہ بھی جو ہے اس کا کیا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے یا یہ کس طرح ہوتا ہے یا کیا؟ اب یاد رکھیے کہ جو آن لائن حفظ قرآن ہے، میں تو اس کا بہت زیادہ حق میں نہیں ہوں. حفظ قرآن جو ہے آن لائن اس کے کوئی اتنا اچھے طریقے سے حفظ قرآن نہیں ہو پاتا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ قاری صاحبان ایک تھوڑا سا مختصر سا ٹائم دے پاتے ہیں اور پھر پیرنٹس جو ہے وہ حفظ میں ڈال تو دیتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ پھر کچھ عرصے کے بعد، کیونکہ ایک لمبا ایک پروسیجر ہوتا ہے، ایک کام ہوتا ہے حفظ قرآن والا، تو کچھ عرصے تک شوق ہوتا ہے والدین کو، وہ ساتھ بیٹھتے ہیں، یاد بھی کرواتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ والدین پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر قاری صاحب رہ جاتے ہیں اور وہ بچہ رہ جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر ایسے ٹائم جو ہے بہت زیادہ لگ جاتا ہے، اور اس میں کوئی اتنا زیادہ اگر بچے کا شوق اس میں نہیں ہے تو بالکل بھی کوئی فائدہ اس کے اندر نہیں ہوتا. بلکہ ہمارے ایک قاری صاحب تھے اور انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس ایک بچے نے حفظ کیا، اور حفظ کرنے کے بعد جو ہے وہ جا کے جب کمپلیٹ ہو گیا حفظ وغیرہ، مٹھائی شٹائی سارا کچھ کھا لیا انہوں نے، تو وہ بتاتے ہیں کہ بچے کو کچھ بھی یاد نہیں تھا. اور پھر جب تھوڑا سا تحقیق کی تو ریزن یہ پتہ چلا کہ بچہ جو ہے آن لائن پڑھتا لیکن دیکھ کے سنا دیتا تھا، وہاں سے دیکھ کے قاری صاحب کو اس نے یوں مطمئن جو کر رکھا تھا. تو آن لائن حفظ جو ہے کوشش کریں، مدرسہ قریبی ہے وہاں پہ آپ بچے کو حفظ قرآن کے لیے آپ وہاں پہ ڈالیں. اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بہت اصرار کرتے ہیں اس بات پہ کہ جی ہمارا بچہ سکول بھی پڑھے گا ساتھ حفظ قرآن بھی کرے گا. تو ٹھیک ہے، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں، ایسے ان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہوتی ہے کہ وہ دونوں چیزیں یہ کور کر لیتے ہیں، لیکن بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں، 80% میرے تجربے کے مطابق بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کو آپ 2 کشتیوں پہ سوار کرتے ہیں، یہاں یہ بھی کرنا ہے اور یہ بھی کرنا ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ وہ ادھر کے رہتے ہیں نہ وہ ادھر کے رہتے ہیں. حفظ قرآن ایک مکمل ایک فل ٹائم جو ہے وہ ایک کام ہے. اسی کوشش کریں کہ اگر سکول کا سلسلہ تھوڑا سا منقطع کرنا پڑ جائے، اگر بچہ اچھا ہے، ذہین ہے، لائق ہے، تو میرے حساب سے
1.5 سال یا 2 سال کے اندر وہ قرآن پاک حفظ کر جاتا ہے. ہمارے مدرسے کے ایک بچہ جس نے 4 مہینے کے اندر قرآن پاک حفظ کر لیا تھا. تو پھر جب فل ٹائم اس سائڈ پہ ہوگا قرآن پاک کے اس معاملے کے اندر حفظ کے اندر تو بہت جلدی قرآن پاک حفظ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں ایک آپ نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اسے فل ٹائم اپنے حفظ کے لیے وقف کرنا ہے. اور اس کے بعد جب مدرسے میں بچہ داخل ہو جائے تو آپ نے چھٹیاں نہیں کروانی. باقی سکول کے اندر جو کالجز کے اندر چھٹیوں کا پھر بھی جو ہے وہ کچھ ہو جاتا ہے, کور ہو سکتا ہے, لیکن جو حفظ قرآن کے اندر جب بچہ چھٹیاں کرتا ہے 2-3 دن جب چھٹیاں ہو جاتی ہیں تو بچے کا جو دل ہے, جو روٹین ہے, وہ پوری طرح سے کیا ہو جاتی ہے, وہ متاثر ہوتی ہے. اور بچہ جو پہلے ایک ریگولر طریقے سے سنا رہا ہوتا ہے, سبق ہے, سبقی ہے, منزل ہے, تو اس کے اندر پھر کیا ہو, اسے جب یاد کرنا مشکل لگتا ہے تو پھر اس کا دل بھی نہیں کرتا, نہ مدرسے میں دل لگتا ہے پھر, اور بچہ پھر بھاگنے کے لیے پر تولنے لگتا ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ جتنے بھی ضروری معاملات ہوں, چاہے شادی ہو, بیاہ ہو یا کوئی فوتگی وغیرہ بھی ہو, تو وہاں 10 سال 15 سال کے بچے کا لے جانا یا اس کی چھٹی کروانا کا کوئی مقصد جو نہیں بنتا. اچھا, پھر جب آپ مدرسے میں داخل کرواتے ہیں بچے کو تو آپ نے 2-4 چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے مدرسے میں داخل کرواتے وقت. ان کا تو بہت زیادہ خیال رکھنا, سب سے زیادہ کہ آپ نے کس طرح کے مدرسے کے اندر اپنے بچے کو داخل کروانا ہے. یاد رکھیے, ایسے مدرسے کے اندر آپ کبھی بھی اپنے بیٹوں کو, بچوں کو داخل نہ کروائیں جو ان بچوں کو چندے کے لیے استعمال کرتے ہیں, چندہ لینے کے لیے جو استعمال کرتے ہیں. یعنی ایسے مناظر آپ نے کئی دفعہ دیکھے ہوں گے کہ مدرسہ ہے بہت بڑا, سامنے ایک چارپائی بچھی ہے, اس کے اوپر جو ہے ایک بچے 2-4 بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے سامنے صدوقچی رکھی ہوتی ہے, اور وہ سارا دن جو ڈیوٹی تبدیل ہوتی رہتی ہے, شفٹیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں, بچے وہاں پہ بیٹھتے ہیں اور وہ چندہ آنے جانے والوں کی طرف جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون ہمیں. تو ایسے مدرسے کے اندر بچے کو داخل کروا کے اپنے بچوں کی شخصیت جو ہے, ان کے اندر جو ایک عزت نفس ہوتی ہے, وہ بری طرح ڈیمیج ہو جاتی ہے جب بچہ چندہ مانگنے والے کام پہ آپ اس کو لگا دیتے ہیں. میں ایسے کئی مدرسے دیکھے ہیں جو بچوں کے ہاتھ میں صدوقچی پکڑوا دیتے ہیں اور پھر ان کو کہتے ہیں بازار میں آپ جائیں, عصر کے ٹائم میں جائیں یا فلاں ٹائم ہے, آپ جا کے ایک دکان پہ جائیں, ان کو سامنے جو ہے کھٹکھٹا کے چندہ مانگیں کچھ نہ کچھ. تو آپ والدین سے گزارش ہے, یہاں پہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے والدین کی, جو یہاں پہ آنکھیں بند کر دیتے ہیں. ہرگز اپنے قاری صاحبان کو آپ یہ ان کو لازمی تاکید کریں کہ ہمارے بچوں کو آپ نے اس کام کے لیے استعمال نہیں کرنا. ہاں, جو مدرسے کا کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں معاملات, ہم اس میں کچھ نہ کچھ تعاون کر دیں گے, لیکن آپ نے بچوں سے یہ کام نہیں لینا, بچے کی شخصیت تباہ ہو جاتی ہے. اور بچے کی جو عزت نفس ہوتی ہے نا, یہ بہت متاثر ہوتی ہے. ہمارے دور میں یہ میرے اپنے کچھ خاص تجربات بھی ہیں جو میں شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایک استاذ صاحب تھے جنہوں نے ہمیں ہماری ڈیوٹی لگائی تھی بچوں کی, 2 ساتھیوں کی, کہ فلاں ایک دکان ہے جہاں مہینے میں آپ نے ایک دفعہ جانا ہے, ایک رسید میں تمہیں دوں گا, رسید جا کر تمہیں دکھانی ہے, 3,000 روپے وہ تمہیں دے دیں گے. تو یہ غالباً 2010-11 کی بات ہے. تو بہت بڑی دکان ہے, ہم وہاں پہ رسید لے کر جاتے تھے. بڑے بڑے لوگ ہیں جو موبائل خریدنے کے لیے, کوئی 50,000 کا موبائل لے رہا ہے, کوئی لاکھ کا, کوئی اس طرح کے لوگ. تو ہم وہاں پہ ایک کونے کے اندر سہم کے کھڑے ہوتے تھے اور وہ 3,000 کی پرچی کہ کب یہ لوگ ہٹیں اور ہم اپنا جو ہے وہ ڈیمانڈ اپنی پرچی وہاں پر پیش کر دیں. تو پھر جب وہ ہمیں مخاطب کرتے تھے کہ ہاں جی آپ کا کیا مسئلہ ہے, تو ہم رسید دیتے تھے. تو وہ رسید دیکھنے کے بعد وہ جس نظر سے وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہوتے تھے کہ اب اسے 3,000 دینے پڑیں گے, تو وہ دینے والا جو ہوتا ہے اس کی تھوڑے ماتھے پہ کیا ہوتے ہیں, بل آتے ہیں. تو میں یقین جانے کہ اس وقت بڑی اس چیز میں بہت شرمندگی محسوس کرتا تھا کہ اب زمین پھٹے اور میں اس کے, لیکن اب قاری صاحب کا حکم تھا, استاد جی کا حکم تھا, تو ہم وہاں جا کر یہ ان سے رسید. تو میں نے اس وقت یہ عہد کیا تھا کہ میں نے اگر مدرسہ بنایا تو انشاءاللہ یہ کام بچوں سے نہیں کرنے دینا, ان کو ہرگز بچوں کو اس کام پہ نہیں لگانا. پھر ایک اور چیز ہے, کچھ مدارس کے اندر رواج ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو ختم شریف پر بھیجتے ہیں, بہت زیادہ بھیجتے رہتے ہیں. چلیں کوئی اکا دکا اس طرح کا معاملہ ہو وہ تو چلیں خیر ہے, لیکن اب مدرسے میں کیا ہوتا ہے کہ صبح 9 بجے ہی رکشے آنا شروع ہو جاتے ہیں, گاڑیاں جی, اس میں حافظ قرآن صاحب لوڈ ہو کے جا رہے ہوتے ہیں. تو جہاں مدرسے میں یہ کام ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں بھی اب بچے کو ہرگز داخل نہ کروائیں. بچہ کیا ہو جاتا ہے, بچہ پڑھے گا بھی نہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کچھ اور جو بری عادات ہیں وہ بھی آ جائیں گی کہ بچہ لالچی بھی ہو جائے گا اور اس کے علاوہ کام چور ہو جائے گا. صبح کے 9 بجے ہے, اس کی نظر ہوگی اللہ کرے کو ختم شریف والا آ جائے بندہ اور میں بس ہمیں رکشے پہ بٹھائے اور 11-12 بجے پھر ہم کیا ہو جائیں. تو اس لیے ایسے مدرسے کے اندر آپ بچے کو ہرگز داخل نہ کریں. ہمارے مدرسے میں بھی لوگ آتے ہیں اس طرح کی, جی قاری صاحب حفظ ختم شریف کے لیے, تو میں تو انہیں اکثر یہی کہتا ہوں کہ بھائی بچے پڑھ رہے ہیں, قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, تو یہ انشاءاللہ دعا کر دیں گے آپ کے لیے یہاں بیٹھے بیٹھے, تو کیا ہے کہ ثواب آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ العزیز.
اس کے بعد مدرسے میں داخل کرواتے وقت جو چیزیں ہیں اس کا ایک دو چیزیں اور بھی اس کا بھی آپ خیال رکھیے گا کہ صفائی کا کتنا خیال رکھتے ہیں مدرسے والے، صفائی کا کتنا خیال رکھتے ہیں. یہ اگر آپ بچے کو 1 مہینہ وہاں داخل کروائیں گے تو آپ کو پوری طرح آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ بچہ ہمارا کتنا صفائی کی طرف اس کا دھیان گیا ہے اور کتنا وہ صفائی سے وہ دور رہنے لگا. مثال کے طور پہ اس کے ناخن ہیں وہ بڑے ہوئے ہیں اور کوئی نہیں اس میں میل جمی ہوئی ہے، یا بالوں کے حوالے سے اس کا کوئی انسٹرکشن نہیں آ رہی مدرسے کی طرف سے بال بڑے ہیں، یا ٹوپی میں وہ خیال نہیں کرتا کہ ٹوپی جو ہے وہ میلی کچیلی پہن کر چلا جاتا ہے. تو ایسے مدرسے کے اندر بھی آپ اپنے بچے کو داخل کر کے ضائع کروائیں گے تو یہ کام نہ کریں. جو بچہ مدرسے میں جائیں، جو بچے طلباء صاف ستھرے پھر رہے ہیں، اچھے ڈسپلن کے ساتھ پھر رہے ہوتے ہیں، تو آپ اپنی طرف سے تحقیق پوری کر کے پھر اس کے بعد آپ بچے کو داخل کروائیں. ٹھیک ہے جی. اور پھر جب بچہ قرآن پاک کا حفظ کرنے میں لگ جاتا ہے، اس کے بعد ایک پھر مشکل سٹیج جو آتی ہے وہ آتی ہے 14-15 سپارے پڑھنے کے بعد. ایک ہوتی ہے سٹارٹ میں، اور پھر ایک ہوتا ہے کہ بچہ جب 14-15 سپاروں پہ پہنچتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو ایک دفعہ شیطان جو ہے وہ ورغلانے کے لیے پورا زور لگاتا ہے. اب یہ ایسی سٹیج ہوتی ہے کہ جو بچہ نہ آگے کا ہوتا ہے نہ پیچھے کا ہوتا ہے. شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس مقام پر اسے اگر رستے سے ہٹا دوں تو یہ سب سے بہترین ہے. یعنی جو 15 سپارے اگر پڑھ رکھے ہیں تو وہ بھی ضائع ہو جائیں گے، اور جو اس نے 2-3 سال ایسے لگا رکھے ہیں تو وہ عمر کا وہ حصہ جو ہے وہ بھی کیا ہو جائے گا، اس میں سے وہ بھی ایک قسم کا ضائع سمجھیں. کیونکہ جو 15-16 سپارے پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں وہ پھر 15-16 کبھی بھی یاد نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم نے تو حفظ کیا ہی نہیں ہے تو ہماری ذمہ داری بھی نہیں ہے. تو ایک تو یہ 15-16 سپارے پہ وہاں اگر بچہ تھوڑا سا کیا کر رہا ہوتا ہے کہ اگر پٹڑی سے ہٹنے لگتا ہے تو وہاں والدین پوری توجہ رکھیں، فوکس رکھیں بچے پر، اور اس کے ساتھ ہمدردی رکھیں، اور اسے کوشش کریں کہ وہ اس سٹیج سے 15-16-17 سپارے، یہ جو ہوتے ہیں 14-15-16 یہ جو سپارے ہوتے ہیں، یہاں سے نکل کے جو 17ویں سپارے پہ جاتا ہے بچہ 17 پہ، تو پھر اس کے بعد چانسز کم ہوتے ہیں کہ بچہ بگڑے، کیونکہ پھر وہ آگے وہ نیچے کی طرف ہم کہتے ہیں نا اسے جانا شروع ہو جاتا ہے. یعنی اب اسے پتہ ہے کہ اب تھوڑے رہ گئے ہیں اور زیادہ پارے جو ہے وہ میں نے حفظ کر لیے ہیں، تو بچہ پھر اس میں دلچسپی رہتی ہے. پھر جب بچہ جو ہے وہ حفظ مکمل کر لیتا ہے، حفظ مکمل کرنے کے بعد اب ایک اور یہاں پہ غلطی کیا ہوتی ہے، جب بچے کے 3 سپارے رہ جاتے ہیں، 4 سپارے، تو اس وقت بچے کے اندر ایک صلاحیت ایسی آ جاتی ہے کہ وہ پھر زیادہ سے زیادہ یاد کر سکتا ہے. اس کی یاد کرنے والی جو صلاحیت ہے وہ بہت تیز ہو چکی ہوتی ہے، تو اس وقت وہ زیادہ سے زیادہ یاد کر رہا ہوتا ہے. بعض دفعہ اساتذہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی تم منزل نہ سناؤ، بس تم یہ جو 3-4 سپارے آخری رہ گئے ہیں جلدی جلدی تم کیا کر دو، اس کو ختم کر دو، مکمل کر دو. تو یوں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو آخر میں وہ 2-3 سپارے کرتا ہے تو یہ اس کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ یہ سپارے پھر کچے رہ جاتے ہیں، پھر دوبارہ یاد نہیں. اس کے بعد جب قرآن پاک حفظ ہو جاتا ہے، میں مختصر کروں کیونکہ بات بہت لمبی ہو رہی ہے، جب قرآن پاک حفظ ہو جاتا ہے اور قاری صاحب کہتے ہیں اس کے 30 پارے حفظ ہو گئے، اب یہاں ایک والدین ایسی بڑی غلطی کر دیتے ہیں کہ جو ان کے پیچھے ساری جو غلطیاں ہوتی ہیں نا چھوٹی موٹی، ان سے یہ بڑی غلطی ہوتی ہے. یا میں یوں کہوں کہ جو پیچھے انہوں نے اچھے اچھے کام کیے ہوتے ہیں، اگر یہ غلطی کریں تو ان پر بھی پانی پھر جاتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہی بچے نے حفظ کیا ہے، قرآن پاک حفظ کیا ہے، اس کے بعد وہ بچے کو کہتے ہیں کہ اب یہ بچہ ریسٹ کرے گا، ابھی بچہ آرام کرے گا. آرام کرنے کے لیے اسے کیا کرتے ہیں جی، اسے 15 دن 20 دن مدرسے سے ہٹا لیتے ہیں. اور پھر اس پر ایک ظلم یہ بھی کرتے ہیں کہ والدین نے وعدہ کر رکھا ہوتا ہے کہ بیٹا جس دن تو حفظ کرے گا میں تمہیں موبائل تحفے میں دوں گا، میں تمہیں موبائل گفٹ کروں گا. تو اب بچے نے ادھر سے حفظ کیا ہے اور 5 دن بعد اس کے ہاتھ میں موبائل آ گیا ہے، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ پیچھے کیا ہو چکا ہے. آپ نے جو بھی اچھائی بھی کی ہے اس پر آپ نے پانی پھیر دیا ہے، کیونکہ اب بچہ چھوٹا ہے، وہ پوری طرح جو ہے وہ موبائل کے اندر مصروف ہو جائے گا، تو پڑھائی سے اس کی توجہ بالکل جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک اور غلطی والدین یہ کرتے ہیں کہ جو ہی حفظ کیا ہے بچے نے مکمل کیا، اسے فوراً وہاں سے مدرسے سے اٹھایا اور سکول میں داخل کروا دیا. اور سکول میں داخل کرواتے ہیں، پھر مدرسے کے ساتھ اس بچے کا کیا ہو جاتا ہے، وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، تعلق ختم ہو جاتا ہے. اب جو بچہ 5ویں پڑھ کے آیا ہے تو والدین کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اسے 7ویں میں ڈالیں یا 8ویں میں ڈالیں یا اس طرح کا. اب جو 8ویں یا 7ویں میں جاتا ہے تو اس کی پڑھائی بہت ٹف ہوتی ہے، کیونکہ 5ویں کا الگ سلیبس پڑھ کے آتا ہے، جب 8ویں میں جاتا ہے تو بالکل چکرا جاتا ہے. تو اب اسے زیادہ فوکس جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے سکول کی پڑھائی پر کر رہا ہوتا ہے، تو مدرسے سے کیا ہو جاتا ہے، اس کا تعلق پھر منقطع ہو جاتا ہے. اور جوں یہ ٹائم زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے، زیادہ
ہوتا چلا جاتا ہے تو بچے کا جو پڑھا ہوا ہے جو حفظ قرآن ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو بچے نے حفظ کیا ہے، مکمل حفظ کیا ہے، اس کے بعد ایک ہوتی ہے گردان، ہمارے مدرسے میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچہ ایک ایک کوارٹر کر کے، ایک ایک پاؤ کر کے قرآن پاک سناتا ہے، اور پھر 4 مہینے کے اندر وہ پھر پورا قرآن پاک جو ہے قاری صاحب کو وہ سنا دیتا ہے۔ گردان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کا قرآن جو ہے کافی حد تک اس کی گرپ جو ہے اس میں مضبوط ہو جاتی ہے، اس میں کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ بھائی میں نے پھر سنا دیا ہے، میں نے ایک دفعہ پھر قرآن پاک جو ہے وہ قاری صاحب کو سنا لیا کسی حد تک۔ تو پھر اس کے بعد بھی آپ کوشش کریں کہ اگر بچہ حافظ بن گیا ہے، حفظ قرآن سے کل ہے، تو اسے مدرسے کے ساتھ منسلک رکھیں، پیار محبت کے ساتھ، کہ وہ تھوڑا ٹائم جو ہے وہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، پھر جب چھٹیاں ہوتی ہیں خاص طور پہ، تو چھٹیوں کے اندر بھی آپ کوشش کریں کہ اسے مدرسے کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے وہ قائم رہے۔ اور اگر بچہ مدرسے نہیں جا رہا تو آپ وہاں پہ کیا کریں کہ آپ کوئی قاری صاحب کا انتظام کر کے بچے کا جو گھر میں سننے کی ترتیب ہو، سنانے کی ترتیب ہو، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا تعلق ساتھ قرآن پاک کے وہ لازمی رہے۔ یاد رکھیے حفظ قرآن بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی یہ باعث نجات ایک چیز ہے، والدین کے لیے بھی اور بچے کے لیے بھی۔ لیکن آپ کوشش کریں کہ صرف ایک فیشن کے طور پہ بچے کو حافظ نہ بنائیں۔ ہمارے ہاں تھوڑا سا سچی بات یہ ہے، بات کڑوی ہے، لیکن ہمارے ہاں ایک تھوڑا سا فیشن بھی بن گیا ہے کہ بچے کے نام کے ساتھ حافظ جو ہے وہ ہونا چاہیے، والدین اور برادری کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ جو ہے حافظ قرآن ہے۔ تو لیکن یہ بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے، آپ بچے کو حافظ بنائیں، پھر اس کے حفظ قرآن کا آپ خیال رکھیں، اور جو اس نے قرآن یاد کیا ہے اس کی وقتاً فوقتاً اس کی خبر گیری آپ کرتے رہیں۔ تو ان چیزوں کا اگر آپ خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کا بچہ ایک اچھا حافظ قرآن جو ہے وہ نہ بن پائے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت سے یہ میں دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت سب کی اولاد کو جو ہے وہ نیکی کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آخر میں پھر میں وہی بات جو پہلے نمبر پہ میں نے کی ہے وہی بات میں پھر دہراؤں گا کہ آپ اپنے اچھے بچوں کو مدرسے کے حوالے کریں، یعنی ایسا اچھا بچہ جو ذہن کے اعتبار سے اور کیا ہو کہ جسمانی طور پر بھی صحت مند ہو، ذہنی طور پر بھی صحت مند ہو، ایسے بچوں کو آپ اللہ کے قرآن کی خدمت کے لیے وقف کیجیے، تو یقیناً یہ بہت بڑا ایک صدقہ جاریہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر میں حدیث پڑھ دیتا ہوں، نبی پاک نے فرمایا کہ جب بندہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ جو ہے منقطع ہو جاتا ہے، لیکن کچھ عمل اس کے ایسے ہیں کہ جو بعد میں بھی صدقہ جاریہ کے طور پر رہتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی نیک اولاد صدقہ جاری ہوتی ہے۔ بچہ جب قرآن پاک پڑھے گا، بھلے والدین کے لیے دعا نہ بھی کرے تو اس کے باوجود کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو اجر اور ثواب جو ہیں وہ عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر علم کا سیکھنا سکھانے کا جو عمل ہے وہ بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو اور کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں، مسجد بنوا دی، کنواں کھدوا دی، اس طرح کا، تو اس کا بھی ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ تو بہرحال میں پھر آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ کے حضور، اللہ رب العزت سب کی اولادوں کو ان کے لیے جو اخروی نجات ہے اس کا ذریعہ اور سبب بنائے، اور اولاد کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد دے اور اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور جو صاحب اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو نیک بنائے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، دعا میں یاد رکھیے، ہمیشہ خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔